اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم 27ویں پارے کی سورہ نجم شروع کریں گے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے۔ یہاں پر جو سب سے اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے، اس قرآن میں پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، یعنی ہم نے معراج جو کہ سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے، تو اس کے دو سفر ہیں۔ معراج کے ہم سفر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے، رائٹ۔ زمینی سفر جو ہے وہ ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے کی صورت ہے، جس میں کہ زمینی سفر کا ذکر ہے جو کہ بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف کیا گیا۔ پھر آسمانی سفر کا ذکر، یعنی سورہ نجم جو ہے یہ آسمانی سفر کا ذکر ہے، جو کہ پھر معراج کہلائی گئی، جو کہ یہاں سے ارض فلسطین سے شروع ہوا اور جہاں سے سیدھا پھر معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہمیں یہاں تک تو کلیئر ہو گئی کہ سورہ نجم جو ہے یہ آسمانی سفر کا ذکر ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈسکشن میں نے سٹارٹنگ میں لگائی ہے، یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ دو مقامات ہیں نا جن کا قرآن میں ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ بارکنا، یہ جو ارض فلسطین ہے یہ بھی برکت والی زمین ہے۔ اچھا، اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی آج توحید کا مرکز ہے، بلکہ سب سے بڑا توحید کا مرکز آج کی دنیا میں وہ تو بیت اللہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ تو یہ میری ڈسکشن سب سے پہلے اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی ایک بیت اللہ ہے جو کہ توحید کا مرکز ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو دوسرا بڑا توحید کا مرکز اس وقت بیت المقدس ہے، یعنی پوری دنیا میں ایک بیت اللہ پہلا توحید کا مرکز اور بیت المقدس دوسرا توحید کا مرکز ہے، رائٹ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب کیونکہ ہم الحمدللہ آخری اس میں ہے، ہم نے اتنے پاروں میں ہم نے کتنا کلیئرلی ڈیٹیل پڑھا ہے، اور ہمیں یہ پتا چلا کہ ان دونوں مراکز جو ہیں بیت اللہ اور بیت المقدس یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے ہیں، رائٹ نا۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، ارض فلسطین پہ وہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں سے سارہ علیہ السلام کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی غیر آباد وادی میں چھوڑا، تو وہاں سے مکہ آباد ہو گیا، یعنی کہ دونوں بڑے توحید کے مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب ان مرکز کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ کی بھی بیت المقدس کی بھی، رائٹ۔ اچھا، اب کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جو کہ اس معراج کے سفر کا زمینی سفر ہے، جس کی آیت میں نے یہ اس لیے لکھی ہے کہ دیکھیں، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، اور وہ جو ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی بعض نشانیاں، بلا شبہ وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ تو یہاں نشانیوں کا ذکر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی بعض نشانیاں، اور وہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کے ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے کہ دیکھیں، اب اس وقت اب آپ دیکھیں توحید کا مرکز تو بیت اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی مکہ میں ہوئی ہے، رائٹ نا، کہ وہ تو اتنا بڑا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت، لیکن آخر کیا ریزن تھی کہ ان کو ارض فلسطین لے جایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اچھا، توحید کے مراکز کا جو نمائندہ ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو جو ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہی نمائندہ بنے گا، رائٹ نا۔ اور اللہ کا آخری نمائندہ کون ہے اس وقت، رائٹ نا؟ یہ جو جتنے 1,24,000 انبیاء جن کا ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، رائٹ۔ تو آخری نمائندہ کون ہے؟ آخری نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس زمین میں وہ تمام وہ برکت والی جگہیں، اب اس وقت دنیا میں جتنی بھی برکت والی جگہیں ہیں جو اللہ سے نسبت رکھتی ہیں، وہ تمام ان کے کسٹوڈین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لازمی۔ یعنی اس وقت کیونکہ آخری نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب اللہ کی نسبت سے جتنی اس وقت برکت والی جگہ ہیں وہ تمام کے کسٹوڈین، نگران کون بنے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اچھا اب معراج کے موقع پر زمین کی سب سے مقدس جگہ مکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے آپ کو ارض فلسطین پہنچایا گیا اور ارض فلسطین سے آپ آسمان پہ گئے ہیں. تو ارض فلسطین کیوں گئے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح پہ کھڑا کیا گیا, اسی مسلح پہ جس پہ تمام انبیاء نے پہلے نمازیں پڑھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور تمام انبیاء کو مقتدی بنایا گیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کر لیا, یعنی بیت المقدس کے متولی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرار پا گئے. یہ نقطہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ آج کی اس وقت دنیاوی بحث میں یہ جو بیت المقدس اس وقت جتنے جھگڑے ہم لوگ سنتے ہیں میڈیا میں اور یہ سب وہ سب بے معنی ہے. کیونکہ آج یہود کی نسبت جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہے, جبکہ تمام انبیاء جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے اور آپ امام الانبیاء, دیکھیں اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں, تو اس وقت اب یہ دونوں جو ہے نا دونوں اپنا بیت اللہ بھی اور یہ جو ہے بیت المقدس بھی, ان کے متولی دونوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے یہ سفر کرایا گیا جو 15 آیت کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ پہلے توحید کا مرکز یہ تھا, اب یہ جو دوسرا ہے یہ بھی اس کے انڈر آ گیا. تو اب لازمی ہے اس وقت کہ یہ جتنے اس وقت اہل کتاب ہیں ان پہ لازمی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اچھا اب کیا معاملہ ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب ریپرزینٹیٹیو کون ہے, اب امت ہے ریپرزینٹیٹیو. جب تک انبیاء کا سلسلہ ہوتا ہے تو انبیاء ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ہیں, یعنی 1.8 بلین ہے اس وقت, تو ایک ایک بندہ ہم میں سے کون ہے, اللہ کا ریپرزینٹیٹیو نمائندہ ہے. تو نمائندہ دیکھیں نمائندگی کرنے والی کی پھر دیکھیں صفات بھی ہوتی ہیں. اب ہم میں وہ صفات ہونی چاہیے کہ اس وقت آلموسٹ 7.5 ارب آبادی ہے اس وقت دنیا کی, جس میں سے 1.8 ہم لوگ اپروکسیمیٹلی بھی 2 ارب ہیں, تو 2 ارب اس وقت اللہ کے نمائندے ہیں. لیکن دیکھیں یہ احساس ہمیں ہوتا ہے قرآن کی آیات پڑھ کے, دیکھیں ویسے تو نہیں ہوتا کیونکہ نہ ہمارے کورس میں تھا نہ ہمارے معاشرے میں ہے نہ ہمیں سکھایا گیا, جو صحیح بات ہے. لیکن اس قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے, تو رائٹ ناؤ اس وقت یہ دونوں اہم بڑے مرکز جو ہیں یہ توحید کے مرکز ہیں, ایک بیت اللہ ہے اور ایک بیت المقدس ہے. تو اس کی بنیاد آج ان جھگڑوں پہ نہیں ہے جو میڈیا دکھا رہا ہے, یہ پوری امت کی وراثت ہے, یہ وارث ہیں ہم اس کے. آج کس کے, اس قرآن کے. سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے, یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, تو ہم یہ پوری امت محمدیہ اس قرآن کے وارث ہے, ان 2 مراکز کی. تو یہ جھگڑا جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ ہماری علمی کی بنیاد پہ ہے, جو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اس نوعیت کا نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہاں بھائی 2 لوگ آپس میں لڑے جھگڑ رہے ہیں تو یہی ہوگا, لیکن در حقیقت اس کی بنیاد دیکھیں جو ہمیں قرآن سے کلیئر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں اہم مراکز اس وقت ہم ہیں ان کے وارث, اور یہ پوری امت محمدیہ اب کسٹوڈین یہ ہے. اب سمجھ آ گئی نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی سفر کرایا گیا اور ان کی امامت انہوں نے امام بنے, وہ باقی مقتدی بنے, تو اب انہوں نے یہ قبول کر لیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کر لیا. تو اب یہ یہودی چاہے کہتے ہیں جی ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کے ماننے والے, وہ اس وقت تک تھے جب آخری نبی آ گیا. تو اب کیا ہے, اب لازمی ہے کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ یہ آج کے جھگڑے کو بھی ذہن میں رکھیں, لیکن ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکے. لیکن اصل میں جو اہمیت ہے ان 2 مرکزوں کی کہ یہ دونوں توحید کے بڑے مراکز ہیں, جس کی اہمیت آج ہم میں سے ایک ایک امتی پر آتی ہے. رائٹ. اچھا اب آگے آ جائیں. اچھا یہ حدیث ہے, میں تو آپ لوگوں سے کہوں گی آپ لوگ خود سے پڑھیں, یہ اتنی لمبی حدیث ہے جس کے میں نے صرف اس کا مفہوم اسی لیے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے مین پوائنٹ میں نے نکالے ہیں, لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ خود پڑھیں تو آپ لوگوں کو جو مزہ آئے گا نا اس کو پڑھ کے کہ بہت زیادہ. یہ سب اسلام 360 ہے, اس میں آپ لوگ لوڈ کریں, اس میں بخاری کتاب نے اس میں سے نکالیں, اور اس کا نمبر ہے 3887 یہ بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پورے معراج کے واقعے کے لحاظ سے, لیکن اس کے میں نے مفہوم لیا ہے. دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا, اور دیکھیں اس کے راوی کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے یہ سارا, ٹھیک ہے نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا. اچھا سینہ کا ڈیٹیل انہوں نے لکھا ہے کہ سینہ کتنا چاک کیا گیا تھا, سینے سے اوپر سے لے کے ناف تک کا حصہ, ٹھیک ہے, اور میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا اور جو ایمان سے بھرا ہوا تھا, اس میں میرے دل کو دھویا گیا اور پہلے کی طرح پھر رکھ دیا گیا. رائٹ.
پھر اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو کہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا اور سفید رنگ کا تھا اور وہ براق تھا. اچھا اس کے ڈیٹیل میں براق برق سے ہے، بجلی سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تیزی جو بتائی گئی ہے اسی سے وہ براق ہے کہ ہم برق کہتے ہیں نا بجلی کو، ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو اس کی رفتار تھی وہ کیا تھی، اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا، جہاں اس کی نظر تھی وہ اس کا قدم تھا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جتنی خوبصورتی سے حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے کہا دروازہ کھولو اور پھر وہ پہلے آسمان کے فرشتے نے کہا کہ کون ہے، اچھا آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا پورا. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون ہے، اچھا یہ اللہ کے حکم سے آئے گئے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل جاتے ہیں. تو پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جنہوں نے یہ نوٹیبل بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید نیک بیٹے کہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے آسمان پہ. اچھا پھر دوسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے. انہوں نے آپ کو نیک بھائی اور نیک صالح نبی کہا ہے، ٹھیک ہے، نیک صالح نبی اور نیک بھائی کہا ہے. تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک نبی اور نیک بھائی کہا ہے. چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپ کو نیک نبی اور نیک بھائی کہا. پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپ کو نیک صالح بھائی اور نیک صالح نبی کہا. چھٹے آسمان پہ پھر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، رائٹ، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یہودی جو آج ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک نبی اور نیک بھائی کہا. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا حوالہ بہت خوبصورت ہے، یہ ڈیٹیل لکھا ہوا ہے اس میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اگلے آسمان پہ جانے کے لیے تو وہ رونے لگے. ان سے پوچھا گیا تو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ریفرنس میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 120 صفوں میں سے 80 میری امت کی ہوں گی، 120 صفوں میں سے 80 میری امت کی ہوں گی. کیونکہ دیکھیے معراج پہ تو اتنی احادیث ہیں کہ آپ لوگ کوشش کریں وہ ساری ہی دیکھ لیں ایک ساتھ ہی نا. تو اس میں تو تمام واقعات ڈیٹیل سے آ رہے ہیں، جتنے معراج میں اس وقت جو واقعات ہوئے ہیں، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ پیچھے امتی ایک ہوگا، کسی کے دو ہوں گے، کسی کے صرف اکیلا نبی ہوگا، کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا. اس طرح سے یہ ذہن میں رکھیں، آپ لوگ پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ تو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ 120 صفوں میں 80 میری امت کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. 7ویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. اچھا انہوں نے پہلے حضرت آدم کی طرح نیک صالح نبی اور نیک بیٹے کہا ہے، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے کہا ہے، ایک آدم علیہ السلام نے کہا ہے، باقی سب نے بھائی اور نبی کہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا 7ویں آسمان پہ پھر اس کے بعد ابھی آیات میں ہم سدرۃ المنتہا کا پڑھیں گے. سدرۃ المنتہا جو ہے یہ بیری کا درخت ہے. اچھا یہ سدرۃ المنتہا پہ بھی احادیث آپ کو معراج کے ٹاپک میں مل جائیں گی کہ یہ چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے اور یہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے. یعنی 7ویں آسمان پہ تو اس کے پتے ہیں، اور جس خوبصورتی سے ایکسپلین کیے گئے ہیں نا اس میں احادیث میں کہ کہاں وہ بالکل سنہرے پرندے ہیں اور وہ کتنے خوبصورت پتے ہیں، یہ پورے سدرۃ المنتہا کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں ہے معراج والے ٹاپک پہ. تو سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے جو کہ چھٹے آسمان سے جس کی جڑیں اور جو شروع ہوتا ہے اور 7ویں تک جاتا ہے، کیونکہ اس کے پتوں کا ذکر آئے گا نا ابھی آیات میں، تو اس کے پتے وہاں ہیں، یعنی پتے 7ویں آسمان تک ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے. اچھا وہاں پر سے 4 نہریں بہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں سے 4 نہریں بہ رہی ہیں. اچھا یہ اسی میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ پوچھا گیا کہ یہ کون سی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 2 باطنی ہیں، ظاہری ہیں. یعنی سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 2 باطنی 2 ظاہری. باطنی کا تعلق جنت سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو 2 ظاہری ہیں وہ دنیا میں نظر آتی ہیں، یعنی نیل اور فرات، یعنی دریائے نیل دریائے فرات. آپ لوگ چاہے تو اس میں انٹرنیٹ پہ چیک کریں، ان کے ڈیٹیلز ہیں پورے. تو دریائے دجلہ بھی لکھا ہوا ہے فرات کو نا، دریائے نیل دریائے فرات جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب سے زیادہ پھر 5 نمازوں کا حکم ہوا اس پہ معراج میں. یہ بخاری کی حدیث ہے 3887. یہ بھی ہو گیا. اچھا اب ہم معراج کے تحفے بھی پڑھ لیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پہ بلایا گیا تو 3 تحفے دیے گئے ہیں. اچھا یہ ہے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 3 چیزیں عطا فرمائی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو
ही अता फरमाई गई। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजें फर्ज की गई। नंबर 2, सूरह बकरा की खवातीन, खवातीन यानी आखिरी 2 आयत जो है आमने रसूल वाली। और नंबर 3 देखें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, उनके मोहलिक भयानक गुनाह भी बख्श दिए गए। ये देखें कितनी खुशनसीबी है, हम जितना अल्लाह का शुक्र कम करें कि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में से हैं। ये मेराज की जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है 3276, और ये भी आप लोग पढ़ें, ये बहुत लंबी-लंबी अहादीस है, ठीक है? अच्छा, फिर आप देखें, ये भी मेराज के वाक़ये में मुझे इतनी खूबसूरत हदीस ये लगी, ये भी जामिया तिर्मिज़ी में है। हज़रत इब्राहीम का पैगाम देखें, ये मैंने हेडिंग दी है, उसमें नहीं लिखा हुआ। लेकिन देखें कितनी बड़ी बात है जब हम पढ़ते हैं कि हज़रत इब्राहीम से जब आपकी मुलाकात हुई, ये देखें, जिस रात मुझे मेराज कराई गई, इस रात मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम कहिएगा और इन्हें बता देना कि जन्नत की मिट्टी बहुत अच्छी ज़रख़ेज़ है, इसका पानी बहुत मीठा है और वो खाली पड़ी हुई है, और इसकी बागबानी के लिए सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर से होती है। यानी कि इसको कसरत से पढ़ें। तो ये बागबानी का क्या मतलब कि आपने एक दफ़ा पढ़ा तो एक दरख्त लग गया। तो देखिए कितनी खूबसूरत है कि उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इनको सलाम भी दें, और अब देखें ये हदीस हमें ज़रूरी है कि इसको आगे पहुँचाएँ, कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहें और उनको कहें कि ये खाली पड़ी हुई है, अपनी-अपनी बागबानी खुद करें। ये कलमा, और ये तीसरा कलमा ही है। ये कलमा देखें हर पढ़ें तो देखें खाली का क्या मतलब है, जन्नत के पार्ट हैं और वो खाली हैं। यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं ना हम, ये अपनी जन्नत भी हम देखें सारे पार्ट बनते चले जाएँगे। इतनी मेहनत लेकिन देखें इस दुनिया में करनी है, राइट? ये जो दुनिया दारुल इम्तिहान है, और इस दारुल इम्तिहान में जो ये इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग ज़रा-सा देख लेंगे तो फिर ज़रा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये ऊपर जो है ये पूरा बैतुल मुक़द्दस कहलाया जाता है, जिसके अंदर देखें, ये अंदर ये जो गोल्ड है, ये देखें इसे गुंबद-ए-सख़रा कहते हैं, गुंबद-ए-सख़रा, गोल्डन कलर का गुंबद है। और इस गुंबद के अंदर जो है ना, देखिए वो चट्टान आज भी महफ़ूज़ करके इन्होंने रखी हुई है, उसकी बाउंड्रीज़ लगी हुई हैं, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक थे, वहाँ से मेराज का सफ़र शुरू हुआ है। तो ये इसीलिए सेव की गई है। लेकिन देखिए हम लोगों में से बहुत सारे लोग इसको मस्जिद अक़सा समझते हैं, लेकिन मस्जिद अक़सा देखें नंबर 2 है। ठीक है, नंबर 1 वो फुल है एरिया बैतुल मुक़द्दस, उसके अंदर नंबर 2 है जो मस्जिद अक़सा है, और नंबर 3 जो है ये हम रॉक, क्या गुंबद सखरा कहते हैं, सॉरी, गुंबद सखरा, एक सेकंड इसमें लिखा हुआ है, हाँ, डोम ऑफ द रॉक। तो उस ये जो है इसके अंदर वो चट्टान महफूज है, राइट? ये आप लोग वीडियो देखेंगे तो वो पूरी चट्टान है, चट्टान की बाउंड्री है, तो उस वहां है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक है, वहां से ये सफर शुरू हुआ था, राइट? नेक्स्ट कर, ये देखें, इसको बड़ा करके देखें कैसे, ये देखें कितना लंबा है। आखिर इसका देखें, मेराज से हमने जब अहादीस मैंने पढ़ी तो उसमें ये था, ये दरियाए नील है। ये जो मिस्र में चल रहा है ये दरियाए नील है, और वो जो इराक से दरियाए फरात चलता है, ठीक है? ये जो लंबी लाइन है ना, ये दरियाए नील है इतना बड़ा। लेकिन देखें, आप ज़हन रखें, इसका मतलब दरियाए फरात और दरियाए नील की कुछ रूहानी निस्बत है, वल्लाहु आलम, ये आयत मुतशाबिहात में आ जाएगा, जिसको शायद हम क्लियर ना कर सकें। लेकिन क्योंकि हमने हदीस पढ़ी है तो इट मीन्स इनका रूहानी ताल्लुक है, ठीक है? आखिर उनका वहाँ ज़िक्र किया है कि 2 बातनी दरिया हैं और 2 जो है नहरें वो ज़ाहिरी हैं, और ये जो हैं एक दुनिया में है, एक दरियाए, ये दरियाए नील है, जो मिस्र से लेके नीचे सूडान तक जाता है इतना लंबा। और नेक्स्ट जो है वो दरियाए दजला, दरियाए फरात कहलाया जाता है। ये देखिए, ये इराक से शुरू होके वहाँ जाके मिलता है। इराक देखिए, इराक से ये शुरू होता है, ये दोनों फिर चल के वहाँ मिस्र पे जाके फिर मिलते हैं फिर ये। राइट? ये देखें, ये सारा फिर ज़रा ये पूरा आपके ज़हन में बैठ जाता है। सही, चलें फिर नेक्स्ट में, हाँ, अब सूरत शुरू होगी। हाँ, चलें। चलें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वन नजमी, कसम है सितारे की, इदा हवा, जब वो गिरता है। अच्छा, गिरता का क्या मतलब है? गिरता है ना हवा। देखें, सितारों का उफ़क़ से गायब हो जाना, ये सितारे ही तो हैं। देखें, हज़रत इब्राहीम की कौम इन सितारों को पूज रही थी। तो देखें, इसीलिए ये तो गिर जाते हैं, सुबह होती नहीं, ये खत्म हो जाते हैं, तो ये तो माबूद ना हुए ना। तो इन सितारों
ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے ان ستاروں کی جبکہ وہ گر جاتے ہیں، جبکہ وہ افق سے غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کا پھر ڈاکٹر اسٹار کی رائے کے مطابق ہے کہ اگر اس کا یہ مطلب کیا جائے کہ ڈوب جانا، فنائی ہو جانا، ٹھیک ہے نا. اچھا، کیونکہ ستاروں کی اس سے قسم کھائی ہے گرنے سے، تو نیکسٹ دیکھیں آیت نمبر 2، ما دلہ نہیں بہکا صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ وہ بھٹکا ہے. یعنی یہ جب اس طرح کی وحی ہو رہی ہے، یہ وحی آ رہی ہے، یہ آیات آ رہی ہیں. اب یہ معراج کا معجزہ تو بہت بڑا تھا نا جب یہ بات بتائی گئی ہے. آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل یاد کریں، مجھے یاد آئی تھی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اس معراج کے واقعے نے ہی ان کو فتنے میں ڈال دیا، کہ اس میں سے اتنے لوگ شک میں پڑ گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ جو وحی آ رہی ہے، تو قریش کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں بہکا تمہارا ساتھی، نہ وہ بھٹکا ہے، ٹھیک ہے نا. وما ينطق عن الهوى، اور وہ نہیں بولتا اپنی خواہش سے، رائٹ، اپنی خواہش سے. تو نہ وہ بہکا ہے، نہ وہ بھٹکا ہے، اور نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 4، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، وحی یوحا وہی کے بھیجی جاتی ہے اس کی طرف. کلیئر کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ وہی بھیجی جاتی ہے، اور یہ وہی ہے جو وہ تمہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بول رہے. اچھا، آیت نمبر 5 بہت اہم ہے. آیت نمبر 5 سے اب آپ لوگ نشان لگاتے رہیے گا. آیت نمبر 5 میں ہے علمہ، سکھایا اس کو، شدید مضبوط قوا، بہت قوت والے جبریل نے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دیکھیں پھر وہی والی بات کہ اصل میں دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ سے اس کا کلام کس نے سنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کس نے سنا؟ حضرت جبرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. تو ٹھیک ہے نا، اللہ کی بات ایز اٹ از، وہ امانت تھی، وہ پہنچائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ امانت پوری امت کو پہنچا دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے پھر، یعنی یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ہمارا فرشتوں پہ ایمان ہے. تو یہ کیا ہے؟ سکھایا اس کو اس مضبوط قوت والے جبرائیل علیہ السلام نے. اچھا، یہاں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ نوٹ ڈاؤن کریں آیت نمبر 5 کے آگے، کیونکہ یہ دو مقام ہے قرآن کے. ایک تو آج ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی جہاں کہا گیا ہے کہ وہ بہت قوت والے ہیں. دوسرا نا سورہ تکویر لکھیں، یہ 30 پارے کی صورت ہے، ٹھیک ہے نا. یہی اسی انداز میں نا وہاں پر بھی سیم ایسی ایکسپلینیشن آئے گی. تو حضرت جبرائیل کے حوالے سے اس طرح آپ لوگوں کو ہوگا کہ ایک ہم نے سورہ نجم آیت 5 میں پڑھا ہے، اور سورہ تکویر آیت 22، 23، 24، 25، رائٹ. 22، 22، 23، 24، 25 وہ سیم یہی ہے. یہی انداز میں اس میں ان کی قوت کی یہی بات بتائی گئی ہے. میں صرف آپ لوگوں کو پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ لکھ لیں. 22، 23، 24، 25، وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بدنین وما هو بقول الشیطان الرجیم. یعنی اے مکے والو، تمہارا یہ رفیق دیوانہ نہیں ہے، بے شک انہوں نے اس جبریل کو کھلے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور ہرگز کسی شیطان کا قول نہیں ہے. یہ رائٹ، یہ سورہ تکویر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، ذو مرتن، جو نہایت طاقت والا ہے، فاستوا، سو وہ سیدھا کھڑا ہوا اپنی اصلی صورت میں. اصلی صورت کو کیا کہیں گے؟ ملکوتی صورت، یعنی فرشتوں کی جو صورت ہے وہ اصلی صورت ہے. اچھا، اصلی صورت سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 7 دیکھیں، وہ ہوا، اور وہ بالافق الاعلی، آسمان کے بلند کنارے پر تھا. سمجھ آ گئی؟ 5، 6، 7. اب 5، 6، 7 کے آگے آپ لوگ لکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا ہے، رائٹ، 2 بار دیکھا ہے. تو یہ پہلی بار کا ذکر ہے. سمجھ آ گئی؟ 5، 6، 7 میں ہم ان کی پہلی بار کا ذکر کریں گے. اچھا، پہلی بار پہ آپ رک بھی جائیں، ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلی بار کون سی تھی، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ وہ سورہ مدثر ہم پڑھیں گے، سورہ مدثر میں ڈیٹیل آئے گا، لیکن ابھی آپ لوگ حوالہ اس کا دیکھ لیں. اچھا، حضرت جبرائیل کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار نے 2 اہم نکات جو واضح کیے ہیں، میں وہی والے بتاؤں گی. پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا انسانی شکل سے ثابت ہے، رائٹ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا ہمیں حدیث سے ثابت ہے. روایت میں ہے کہ یہ وضاحت آتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو عموماً ایک بہت خوبصورت نوجوان صحابی تھے، حضرت دحیہ، دال بڑی ہے یہ ہے یا
حضرت دحیہ کلبی، یعنی حضرت جبرائیل کس شکل میں آتے تھے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، جو بہت عظیم انسان تھے۔ اور یہاں آپ لوگ یاد کریں وہ ام السنہ نہیں حدیث ہے جو اکثر میں بتاتی ہوں کہ حضرت جبرائیل نے آ کے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، تو اس میں وہ انسانی شکل میں ہی آئے تھے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے وہ سوال جواب کے بعد جب وہ گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں آپ کو پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل سے تو میں جو آتے تھے وہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا اہم جو اس 7ویں آیت سے ریلیٹڈ ہے وہ جو ہے نا کہ 7ویں آیت میں کہ وہ بلند آسمان کے کنارے پر تھا، افق پہ پھیلا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے اس کا ڈیٹیل کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل پہ دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آغاز نبوت کے زمانے میں دیکھا ہے۔ آغاز نبوت سورہ مدثر لکھ لیں آپ لوگ، کیونکہ ہم سورہ مدثر میں پڑھیں گے پھر یہ، ٹھیک ہے۔ آغاز نبوت کے زمانے میں دیکھا تھا، یہ واقعہ فطرت وحی کے دنوں میں پیش آیا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہم ڈیٹیل اس میں ہی جائیں گے کہ جب یہ وحی سٹارٹ ہوئی ہے نا تو پہلی وحی کے بعد تھوڑا گیپ آ گیا تھا۔ اچھا، یہ گیپ 2-3 دفعہ آئے ہیں، اس میں آیا ہے جیسے ودھا، یہ تب بھی آیا ہے، تو ان کو بھی چھوٹے فطرہ تھے، یعنی تھوڑا سا رک جاتی تھی نا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ فطرت وحی کے دنوں میں پیش آیا، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ منقطع رہا، تو اس وقفے کو فطرت وحی کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی، یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا شاید مجھے دھوکا ہوا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ آپ کو جب کوئی انسان نہ دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے پھر وہی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، تو پورا اوپر دیکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی ملکوتی شکل میں اس طرح نظر آئے کہ پورا افق بھرا ہوا تھا، رائٹ۔ اب یعنی آیت نمبر 7 میں نے کون سا ڈسکس کیا ہے کہ جو نبوت کے آغاز میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پہ 7 پہ آپ پہلی بار لکھیں کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب دیکھا تھا جب نبوت کا آغاز ہوا ہے اور تھوڑا سا فطرہ آیا ہے پہلی وحی کے بعد، تو اس وقت، اور یہ سورہ مدثر لکھ لیں آپ لوگ۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8، ثم دنا، پھر وہ جبریل قریب ہوا، فتدلا، اور وہ اتر آیا، فکانا، تو وہ ہو گیا، قاب قوسین، بقدر ان 2 کمانوں کے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ، ٹھیک ہے نا، تیر کمان والا، او بلکہ ادنا، یا اس سے بھی قریب تر، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 10، فاوہا، پھر اس نے وحی پہنچائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ غور سے دیکھیں آیت نمبر 10، فاوہا، پھر اس نے وحی پہنچائی، الی عبدہ، اس اللہ کے بندے کی طرف، ماں، جو اوہا، جو وحی پہنچائی گئی۔ اچھا، یہ آیت نمبر 10 کے حوالے سے یہ ذرا سا آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ یہ اس طرح ہے نا کہ پھر اس نے وحی پہنچائی اس اللہ کے بندے پر، تو یہاں جو مین بات ہے وہ یہ کہ جو پہلی آیات آئی ہیں نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو 5 آیات ہیں، تو دیکھیں اس میں کوئی ایسا نہیں حکم آیا کہ بھئی تبلیغ کرو، یہ کیا تھا؟ نبوت تھی، یہ نبوت کا ظہور تھا۔ یہ جو 5 آیات ہیں اس میں کوئی ایسا حکم نہیں تھا، کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، اس میں کیا تھا؟ یہ نبوت، یہ وحی تھی، یعنی وحی کا آغاز ہو گیا تھا اور یہ وحی نبوت شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 10 ہے جو وحی شروع ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد جب آتی ہیں سورہ مدثر کی آیات، یہ جو آپ لوگ سورہ مدثر پڑھیں گے نا اس میں یہ واقعہ ڈیٹیل سے آئے گا کہ جب آپ نے دیکھا پورے افق پہ حضرت جبرائیل کو، پھر ایک دم آپ خود اتنے خوفزدہ ہوئے، پھر آپ گھر گئے، پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے اوڑھ دو، مجھے اوڑھ دو، تو اس وقت یہ آیات اتری تھی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، تو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ مدثر کی آیات رسالت کی آیات ہیں، رسالت یعنی کہ اب پیغام پہنچاؤ۔ جو الگ کی آیات ہے وہ نبوت کا ظہور تھا، کلیئر ہو گیا نا۔ تو یہ اب یہ جو 10 آیات ہیں تو پھر یہی ہے کہ یہ وحی اب پہنچ گئی تھی کہ اب یہ کام کرنا ہے، اب اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو،
ٹھیک ہے آگے دیکھیں آیت نمبر 11 ماں کا زبان نہیں جھوٹ بولا فؤادو رسول کے دل نے ماں رہا جو اس نے دیکھا. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے, یعنی جب انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کے خیال میں یہ نہیں آیا کہ آیا میرا وہم تو نہیں ہے, جو ہم ہمارے ایک دم ہو کہ بھئی وہم تو نہیں ہے, کوئی خواب تو نہیں تھا, تو نہیں جھوٹ بولا رسول کے دل نے جو کچھ اس نے دیکھا. کیا فتمارونہ تو کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے, یعنی اب بھی تم یعنی شکوک اور اس کا شبے کا اظہار کرتے ہو علی ما یرا اس پر جو اس نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق, اب یہ دیکھیں اب یہ بات ایکسپلین کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق راہو اس رسول نے دیکھا اس جبریل کو نزلتن اخری ایک اور بار بھی. ٹھیک ہے اب یہ دو ہو گئے, یعنی آیت نمبر 3 میں آپ سیکنڈ دیکھ لیں کہ فرسٹ ٹائم تب دیکھا, اب سیکنڈ ٹائم کب دیکھا. یہ دیکھیں اس کب کا آنسر پھر 14 آیت ہے کہ اس رسول نے دیکھا اس جبریل علیہ السلام کو ایک بار اور عند سدرۃ المنتہا, کہاں سدرۃ المنتہا کے نزدیک. اب یہ وہی والا مقام ہے کہ سدرۃ المنتہا کا, کہ وہاں پہ کوئی بھی دیکھے مخلوق نہیں, آگے زمینی مخلوق کوئی نہیں بڑھ سکتی, حتیٰ کہ حضرت جبرائیل نے یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اب اس سے آگے اب میرے پر جل جائیں گے, یعنی اس سے آگے اب کوئی بھی نہیں گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے نزدیک. اندہا, اچھا اب یہ دیکھیں کنٹینیو ہے کہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک, اندہا اس کے نزدیک ہی جنت الماوا, یعنی اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے. از یخشا جب ڈھانپ رہا تھا سدرت وہ بیری کے سدرا بیری کو, ماں یکشا جو کچھ ڈھانپ رہا تھا. ٹھیک ہے ماں زاغا نہیں بہکی بصرو نگاہ وما طغا اور نہ وہ حد سے بڑی. اچھا اب یہاں تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں ایک سیکنڈ, سدرۃ المنتہا یہاں پہ اب رک جائیں ذرا 17 آیت پہ. یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ڈیٹیل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, ہاں دوسری مرتبہ, اب دوسری مرتبہ کا بھی میں یہ بیان القرآن میں سے ہی پڑھ رہی ہوں کہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جانے کے لیے آئے تو وہ انسانی شکل میں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سواری براق وہ لے کر آئے وہ بھی کوئی محسوس اور مرئی قسم کی مخلوق تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اصل ملکوتی شکل میں ظاہر ہوئے. اس مقام پر انہوں نے آگے جانے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. رائٹ اچھا اب یہ آیت نمبر 13 ہو گئی, یہ 14 ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ہاں یہاں پہ یہ دیکھ لیں پہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک کیا ہے, اس کے نزدیک جنت الماوا ہے. اچھا جنت الماوا کا ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بتایا, وہ آپ لوگ ضرور اپنے پاس لکھیں, سورہ اعراف 40 یعنی 15 آیت کے آگے لکھیں سورہ اعراف 40. اچھا سورہ اعراف 40 کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں. سورہ اعراف 40 کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو زمین ہے کہ جب یہ چپٹی کر دی جائے گی, چمڑے کی طرح کر دی جائے گی نا پوری, ظاہر اس کی شکل جب بدلے گی, اور وہاں تمام نسل انسانی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا جب تمام نسل انسانی ہوگی تو پہلا نزول تو یہی ہے, یعنی یہاں پر ہی وہ جنت کا بھی فیصلہ کیا جائے گا اور دوزخیوں کا بھی کیا جائے گا, اور اعراف والے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, سورہ اعراف میں آیت 40 ہے. وہاں پر پھر وہ لوگ دیکھیں, یہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں اس دنیا سے محبت نہ کریں, یعنی اس دنیا سے جو محبت کرنے والا ہوگا نا وہ یہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے کافر ہیں نا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. رائٹ سورہ اعراف 40 کے اندر جو آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ جتنے یہ جو کافر ہیں, جتنے نافرمان ہیں, ان کے لیے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اور وہاں جو جنتیوں کا فیصلہ کیا جائے گا نا, ان کے درجے پھر آہستہ آہستہ اوپر وہ اپنے درجوں پہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں کی محبت کرنے والے پھر وہ یہی جیل خانہ بنے گا, دنیا ہی. تو یہ پھر ڈاکٹر اسرار کی رائے ہے کہ کیونکہ نزل اس دنیا میں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جب جنتیوں کے لیول بڑھنے شروع ہوں گے تو وہ خوش نصیب جنتی ہوں گے جو جنت الماوا تک پہنچیں گے. تو اس نقطے کو انہوں نے بہت اچھا یہ ایکسپلین کیا تھا سورہ اعراف 40 کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ یہ پھر وہ مقام ہوگا کہ جب یہاں سے جنتی چڑھنا شروع ہوں گے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرے کہ جنت الماوا تک پھر خوش نصیب جنتی پہنچیں گے. رائٹ کلیئر ہو گیا. اچھا آیت نمبر 16 کا حوالہ بھی دیکھ لیں ذرا سا. اچھا 16 کیا ہے کہ جب ڈھانپ رہا تھا سدرا بیری کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا, یعنی کہ جب چھائے ہوا تھا سدرا جو کچھ چھائے ہوا تھا, یہ اسی کی کیفیت ہے. اب یہ وہاں پر یہی ہے کہ سدرۃ المنتہا کے آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہیں تو وہاں جو انوار تجلیات
سوری تجلات الہیہ، تجلات الہیہ، یعنی وہ جو اس وقت اتنی روشنی ہوئی ہے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ کوئی زبان ادا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس وقت جو ڈھانپ رہا تھا اس سدرا بیری کو، جو کچھ ڈھانپ رہا تھا، ماں زاغا نہیں بہکی تھی، بصرو نگاہ، وما طغا اور نہ وہ حد سے بڑی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر اس کیا ہے کہ جب وہ یہ اتنی روشنی ہوئی ہے، وہ جب نور پھیلا ہے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت آپ کی آنکھوں نے، یہ ہے نا کہ نہ بہکی نگاہ اور نہ وہ حد سے بڑی، تو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انوار و تجلیات الہیہ کا اپنی آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ کیا اور نگاہ جما کر کیا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ ہے نا وہ بہکی تھی بلکہ نگاہ جما کر انہوں نے دیکھا تھا وہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے، لقد البتہ یقیناً رعا اس رسول نے دیکھی من آیاتی نشانیوں میں سے رب ہی اپنے رب کی کبرا بہت ہی بڑی نشانیاں۔ اچھا اس میں پھر جو ڈیٹیل آتا ہے پھر وہ وہی والی بات ہے جس میں کہ ہم حضرت عائشہ کی ہی صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا ہے، وہ فرمایا کرتی تھی کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا افتراء کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہے، وہاں انہوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ ایک روشنی تھی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نور ان اراہ، ایک نور تھا، میں اسے کیسے دیکھتا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری روایت میں ہے کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا رأیت نورا، کہ میں نے ایک نور دیکھا تھا، رائٹ؟ کہ اس کا مطلب انہوں نے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر کسی نے ایسے کہا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، افترا کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ 18 تک ہے، اب 19 پہ آپ وہ مکی انداز کی طرف آ جائیں ابھی۔ یہ آسمانی سفر کا یہیں تک تھا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 19، تم مجھے خبر دو لات کی والعزا اور عزا کی، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے بتوں کے نام، والمناتا اور منات کی، ٹھیک ہے؟ لات عزا اور منات کی، ثالثتی اور یہ جو تیسری ہے اخرى جو بہت ہی گھٹیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی منات کے بارے میں، لات عزا منات، منات کیا ہے؟ ثالثۃ اخرى تیسرے کی جو بہت ہی گھٹیا ہے۔ آیت نمبر 21، الکم الذکر، کیا تمہارے لیے ہے لڑکے، وَلَهُ الْأُنثىٰ اور اللہ کے لیے ہے لڑکیاں، تلکا یہ تو اذن اس وقت قسمتن تقسیم ہے، ضیغہ بہت ہی غیر منصفانہ ہے، بہت ہی بھونڈی تقسیم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو اس طرح کی ہے کہ تم نے اپنے لیے تو لڑکے کر لیے ہیں اور اللہ کے لیے تم نے لڑکیاں کر لی ہیں۔ ان نہیں ہے یہ بت کچھ بھی الا مگر اسماء چند نام ہی سمیتموہا کہ تم نے رکھ لیے ہیں یہ نام، انتم تم نے، و آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، بہا اس کی بابت من سلطان کوئی دلیل، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر کہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، بس تمہارے باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے نا۔ اس میں دیکھیں ہم بھی ضرور نوٹس دیا کریں یہ آیات پہ کہ ہم لوگ کون سی، کیونکہ ہمارے ہاں رواج، کیونکہ ہماری ظاہری بات ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، سب بھی ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا، وہ بڑے کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہی کرتے آ رہے ہو جو تمہارے باپ دادے نے کیا، اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی عقلی دلیل نہیں ہے۔ ان یتبعون نہیں ہے وہ لوگ پیروی کرتے الا مگر ظن گمان کی، وما اور اس چیز کی تحول انفس اور جو چاہتے ہیں ان کے دل، ٹھیک ہے نا؟ جو یہ اپنے دلوں کی سن رہے ہیں، رائٹ؟ ایک ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، بے شک میرا یہ دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہمیں ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کی پیروی کر رہے ہو، کس کی؟ اس گمان کی، اور نمبر 2 اپنے دل کی، کہ تمہارے نفس اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو تم نفس کو مار نہیں رہے، وہ کر نہیں رہے، تم نفس کا کہنا مان رہے ہو۔ وَلَقَدْ حالانکہ البتہ یقیناً جاءہم آ چکی ہے ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہدایت کو سرکل کریں، کیا آ چکی ہے؟ دیکھیں قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ سوچیں یہ وہی لوگ ہیں، یہ جو اولین مخاطب تو قریش کے لوگ ہی ہیں نا، ان کے پاس قرآن بھی دیکھیں نازل ہو رہا تھا، ان کے سامنے وہی آ رہی تھی، قرآن ہدا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن اور رسول، ٹھیک ہے نا؟ تو ہدا اللہ نے کہا جبکہ آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔
آیت نمبر 24 کیا میسر ہے للانسانی انسان کے لیے ما جو تمنا جو وہ تمنا کرے ٹھیک ہے نا انسان دیکھیں تمنا دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جو انسان خواہش کرتا ہے نا دیکھیں اپنے آپ کو اس میں لگا دیتا ہے اب خواہش دنیا حاصل کرنا خواہش آخرت کا مقصد حاصل کرنا آخرت حاصل کرنا تو پھر دیکھیں نا تگ و دو بھی تو پھر ویسی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ وہی لوگ ہیں کہ انسان کے لیے کہ وہ تمنا کیا کرے وہ دیکھے کہ اس نے پھر کیا تمنا کرنی ہے کیا وہی آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے یا جب حق آ گیا ہے تو حق کو تسلیم کرنا ہے ٹھیک ہے نا آیت نمبر 25 فللہ چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت پچھلا جہان و اولا اور پہلا جہان یعنی اختیار مطلق کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آیت نمبر 26 وہ کم اور کتنے ہی مم ملکن فرشتے ہیں فی السماواتی آسمانوں میں لا اس کو غور سے دیکھیں لا تغنی نہیں فائدہ دے گی شفاعتہم ان کی سفارش شیئن کچھ بھی الا مگر من بعدی اس کے بعد این یہ کہ یازنا اجازت دے اللہ لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہے گا وہ یردا وہ پسند کرے گا اچھا یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں ان کو ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی انہوں نے فرشتوں کے نام پہ یہ لات و زمانات رکھے ہوتے نا مؤنث دیویاں تھیں ان کی رائٹ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھا کریں مؤنث دیویاں بنائی ہوئی تھیں اور فرشتوں کے نام پہ بنائی ہوئی تھیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کتنے ہی فرشتے ہیں انسانوں میں کہ ان کا نہیں فائدہ دے گی ان کی سفارش اس پہ آپ لوگ لکھیں سورہ مومن 7 سورہ مومن 7 بہت اہم ہے یہ جو آیت نمبر 24 میں نہیں ہے سورہ مومن 7 اچھا سورہ مومن 7 کے اندر آیت نمبر ایک منٹ آیت نمبر 26 سورہ مومن 7 میں دیکھیں ہم نے کیا پڑھا سورہ مومن 7 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یستغفرون للذین آمنوا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں نا اس وقت آسمان میں وہ تمام یہاں دنیا میں اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ اہل ایمان کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کر رہے ہیں یا شفاعت کر رہے ہیں رائٹ کیونکہ آپ لوگ سورہ مومن اب پڑھ رہے ہیں سورہ مومن آیت 7 کلیئر ہے کہ وہاں پر اس وقت جتنے فرشتے ہیں وہ دنیا میں اہل ایمان کی مدد کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرما یہ جو اللہ کے دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں سمجھ آئی تو اس میں نہ مشرکین کا ذکر ہے نہ کفار کا ذکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں وہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ فرشتے ہماری سفارش کر دیں گے تو فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں سورہ مومن 7 آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ان الذین بلا شبہ وہ لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر لا یسمون البتہ وہ نام رکھتے ہیں ملائکۃ فرشتوں کے تسمیۃ الانثی نام عورتوں والے یعنی ان کو مؤنث بنا دیا اللہ کی بیٹیاں بنا دیا نمبر 20 وما لهم حالانکہ نہیں ہے ان کو بھی اس کا من علم کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کوئی نہیں ہے ان کے جینڈر خود ہی انہوں نے مؤنث بنا دیے ہیں ان یتبعون نہیں وہ اتباع کرتے الا الظن مگر گمان کی وان الظن اور بلا شبہ گمان لا یغنی نہیں فائدہ دیتا من الحق کی حق کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی ٹھیک ہے یہاں آپ لوگ ضرور سورہ بنی اسرائیل 36 لکھیں یہ جو ہے نا آیت نمبر 28 اس میں ضرور سورہ بنی اسرائیل آیت 36 لکھیں کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے اس آیت کو بہت خوبصورت سمجھایا انہوں نے کہا کہ آپ اس میں نوٹ کریں جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اتباع کرتے مگر گمان اب یہ گمان کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے کہا گمان یہ بہت ڈیٹیلز ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 36 میں جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گمان کی پیرویاں ایسے کر لیتے ہیں وہ جو ہمارے یہاں نہیں ہے کہ آج دودھ ابل گیا آج وہ رستہ کٹ گیا وہ وہم ہے وہ جو وہموں میں جو ہم رہتے ہیں نہیں وہ وہم ہوتے ہیں سارے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آج ایسا ہو جائے گا تو وہ سورہ بنی اسرائیل آیت 36 اتنی سخت آیت ہے کہ ان تمام گمانوں کا بھی پوچھا جائے گا کہ کس کے کہنے پہ تم یہ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا وہ عمل کس کے کہنے پہ تم نے کیونکہ عمل ہے نا ایک ہی یعنی ایک ذرہ عمل بھی نہیں بچنا ہر عمل ہمارا ریکارڈڈ ہے تو وہ عمل اس طرح کی ساری توہمات جو واقعی ہم میں تھی اب ہمیں نہیں سوچنی ہمیں نہیں کرنی وہ سب وہم اور یہ گمان ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ نا سورہ بنی اسرائیل آیت 36 لکھوائی ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ 36 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھ ہوگی جو ان گمانوں پہ ٹائم گزارتے ہیں ان سے پوچھ ہوگی پھر ان کے پاس کا کیا جواب ہوگا بس یہی کہ سب کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ گمان نہیں فائدہ دیتا حق کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی آیت نمبر 29 فعارض لہذا آپ اعراض کریں من اس سے جو تولا روگردانی کرے یعنی منہ پھیرے اعراض کرے ان ذکرنا ہمارے ذکر سے ولم یورد اور نہیں اس نے ارادہ کیا الا مگر حیات الدنیا تو یہ جواب بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے جو لوگ گمان کریں گے جو حق کو فالو نہیں کریں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں انہوں نے ارادہ کیا مگر دنیا کی زندگی کا اور ان حق سے اعراض ہی کیا
رائٹ. اچھا ذالک مبلغہم من العلم، یہی انتہا ہے اس علم کی. ٹھیک ہے، یہی انتہا اس علم کی. کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی اتنی چھوٹی سوچ تھی، جنہوں نے دنیا ہی چاہی. یعنی اتنی چھوٹی سوچ تھی کہ یہ دنیا ہی سوچتے رہے، انہوں نے اپنی محبت، اپنے ٹارگٹ دنیا رکھے. تو یہ ان کی انتہا تھی. یعنی ان کو جو علم، اللہ نے جو انسان کو، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ سوچا کریں ہم میں سے ہر ایک اشرف المخلوقات ہیں. ہم مسجود ملائک ہیں، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کلائمیکس آف دا کریشن ہے ہم، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کریشن میں سب سے بہترین انسان ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر وہ والا انسان پھر کیا، جو حیات دنیا کوئی مقصد بنانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صرف ان کی انتہائی، انہوں نے یہیں تک ہی سوچا. مبلغہم من العلم ان ربک، بلا شبہ تیرا رب ہوا وہ عالم، خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو، دلہ جو گمراہ ہوا، ان سبیلی ہی اس کے رستے سے، وہ ہوا اور وہی عالم خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو جس نے اہتدا ہدایت پائی. ٹھیک ہے نا. یعنی رستے کلیئر ہیں کہ ہر چیز کھلی ہے. ہمارے اندر فطرت ہے، وہ فطرت جو ہمیں پنچ کرتی ہے وہ اللہ نے دے کے ہی یہاں بھیجا ہے، اس کام کو آسان کرنے کے لیے، پھر ہدایت کے لیے قرآن اور رسول بھیجے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہے آیت نمبر 31. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، لیجزی تاکہ وہ سزا دے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اساءوا برائیاں کی، بما بسبب اس کے، عملوا جو انہوں نے عمل کیے، وہ یجزی تاکہ وہ جزا دے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے احسنوا بالحسنى وہ جنہوں نے اچھائیاں کی اور نیکیاں کی. ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 32 ہے، یہ جو ہے یہ اب آپ لوگ پورے قرآن میں اب تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں. رائٹ. یہ جو آیت نمبر 32 ہے، پہلے سورہ نساء 131 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا. سورہ نساء 131 یہی بالکل انداز تھا. سورہ شورا 37 اور اب تھرڈ ٹائم سورہ نجم 32 میں ہے. ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ، یجتنبون بچتے ہیں، کبائرہ کبیرہ اس میں جو بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کام سے، الا اللمم، لمم کیا ہے؟ سوائے صغیرہ کے. اب صغیرہ کا جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو اس میں سے ہی پڑھ کے بتاتی ہوں. یہی یہ جو ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق جو صغیرہ ہے نا، لمم کا مطلب ہے صغیرہ. اب یہ صغیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا صغیرہ میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک وہ گناہ ہے جو خیالات دل میں آتے ہیں مگر عمل نہ کیے جائیں. نمبر 1 پہلی رائے تفسیر کے مطابق، وہ خیالات دل میں آتے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ سے مراد جس میں آدمی کسی گناہ پہ مسلسل اس کی عادت نہ بنا لے. یعنی صغیرہ گناہ یہی، اب جھوٹ بولا ہے، اب جھوٹ بولا اور ریئلائز کر دیا اور چھوڑ دیا، نہ کہ اس کو اپنی عادت بنا لینا. تو یہ ہے اس طرح سے جب عادت اور اس بات پہ قائم ہو جاتے ہیں تو وہ کبیرہ کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہاں یہ ہے کہ دل کے آنے والے خیالات لیکن ان پہ عمل نہ کیا جائے. اور صغیرہ گناہ سے مراد پھر ایسے گناہ جن پہ اصرار نہ کیا جائے. یعنی اس کو، جھوٹ کو، رشوت کو، ان چیزوں کو، رشوت تو خیر بڑے اس میں آ جاتی ہے، یہ غیبت اور جھوٹ ایک اب عادت ہی بنا لی کہ ہر وقت ہی کرنی ہے، تو وہ کبیرہ کی طرف چل جائے گی. لیکن اس پہ اصرار نہ کیا جائے، اس پہ اپنی عادت نہ بنا لی جائے، بلکہ کرتے ہی ریئلائز ہو جائے اور انسان مت کرے، وہ پھر صغیرہ میں کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ان ربک بلا شبہ آپ کا رب واسع المغفرت بڑی وسعت و مغفرت والا ہے. ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، اذ جب، انشأکم اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین کی مٹی سے، وَإِذْ اور جب، انتم تم، اجنۃ جب تم جنین پوشیدہ بچے تھے، فی بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. فلا، اچھا یہ دیکھیں اگلی آیت، اگلا پورشن کتنا اہم ہے. فلا تزککوا انفسکم تم ہرگز اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ میں بہت پاک باز ہوں اور اپنی جو نیکیاں ہیں ان کے ڈھنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تو تمہیں تب سے جانتا ہے، کب؟ جب تم زمین میں اس ذرے سے تھے. اور یہ زمین کا وہی ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو ہمارے یہ جو باپ ہوتے ہیں، باپ یعنی ہمارے جو والد ہوتے ہیں، ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ساری زمینی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ زمینی خوراک ہی کھاتے ہیں جن سے وہ انرجیٹک نطفہ تیار ہوتا ہے. یعنی یہ پوری نسل انسانی کا جو انسان کا ہے اوریجن، وہ کیا ہے؟ وہ اسی لیے زمین کہا گیا ہے کہ ایک باپ کی جو خوراک ہوتی ہے وہ پوری زمینی ہوتی ہے، اسی سے وہ نطفہ تیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے پیدا تمہیں کیا مٹی سے، زمین سے، جبکہ تم پوشیدہ جنین اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے. لہٰذا تم مت یہ بات کہو کہ میں تو پاک باز ہوں، میں تو بہت نیک ہوں. یہ جو یہ والا انداز دیکھیں، اسے منع کیا گیا ہے کہ مت کہو کہ میں تو بہت پاک ہوں، اور اپنی نیکی کی باتیں اور اس طرح سے بتانا کرنا اور اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنا کہ میں بہت نیک ہوں. ٹھیک ہے نا. ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، بمن اتقا اس کو جس نے پرہیزگاری کی.
आयत नंबर 33, अफरअयता, क्या फिर आपने देखा, अल्लज़ी, इसको जिसने, तवल्ला, तवल्ला एराज कर दिया इन चीजों से, इन बातों से, व आता, और इसने दिया, कलीलन, कलील माल, व अकदा, और इसने फिर बंद कर दिया। अच्छा, ये जो है ना आयत 34, इस पे आप लोग लिखें वलीद बिन मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा कौन है? हज़रत खालिद बिन वलीद से हम सब वाकिफ हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद के वालिद का नाम है, हज़रत खालिद बिन वलीद के अब्बू का, यानी कि वालिद का नाम वलीद बिन मुगीरा है, वलीद बिन मुगीरा। और यहाँ सूरह मुदस्सिर भी आप लोग लिखें, इनका डिटेल सूरह मुदस्सिर में भी बहुत आएगा, वलीद बिन मुगीरा का। और आयत नंबर 34 के हवाले से है ना कि थोड़ा सा दिया फिर सख्त हो गया, व आता कलीलम व अकदा, यानी थोड़ा सा दिया फिर सख्त हो गया। तो इसके बारे में फिर ये यहाँ राय दी गई है कि हक, देखे ना, हक, हम कुफार कहते हैं ना कि ये कुफार मक्का है, काफिर है। ये काफिर क्यों थे? क्योंकि ये हक, हक को पहचान चुके थे। तो उनमें से यहाँ वलीद बिन मुगीरा का तस्करा आया है। यहाँ पे मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक ये वलीद बिन मुगीरा ही हैं, ठीक है, जो खालिद बिन वलीद के वालिद हैं, ठीक है। तो कि इनको भी जोश आया था, ये भी हक को बहुत करीब से पहचान चुके थे, जज्बा भी गालिब हो गया था कि भाई ये हक है। लेकिन फिर इन्होंने अपनी सोच बदल ली थी, यानी कि इनके वालिद ने, यानी वलीद बिन मुगीरा ने सोच बदल ली थी अपनी। तो यहाँ ये रेफरेंस दिया गया है इस आयत नंबर 34 के आगे। आप वलीद बिन मुगीरा भी लिख लें और सूरह मुदस्सिर भी लिख लें, क्योंकि वहां बहुत डिटेल से आएगा, ठीक है। यहाँ मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक ये वलीद बिन मुगीरा है। इंदहु, क्या इसके पास, इल्मुल गैबी, इल्म गैब है, फहुवा यरा, जबकि वो सब देख रहा है। तो ये 35 उसी तरह से ही है कि जब उसने झुटलाया, हक को पहचानने के पास करीब आ गया था, फिर इसने अपनी सोच बदल ली। तो क्या इसके पास इल्मुल गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है? अम, क्या, लम, नहीं, युनब्बा, कि वो नहीं, वो खबर दिया गया, बिमा, इस चीज की, जो फी सुहफी मूसा, मूसा के सहीफों में। अच्छा, मूसा के सहीफों में आप लोग लिख लें ओल्ड टेस्टामेंट, मूसा के, हज़रत मूसा के सहीफे तो देखें आज भी हैं, जिसके बारे में डॉक्टर सर ने कहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट की 5 किताबों पर मबनी है ये, ठीक है। 5 किताबें हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से हैं, जो कि सुहुफ मूसा जो कहलाई जाती हैं, ठीक है ना। व इब्राहीम, और इब्राहीम के, अल्लज़ी, वो जिसने, वफा, देखें ये कितनी खूबसूरत है कि इब्राहीम तो वो थे जिन्होंने वफा की इंतहा कर दी। यानी आयत 37 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इब्राहीम तो वो हैं जिन्होंने वफा की इंतहा कर दी। अल्लाह, ये कि नहीं, तज़िरु, नहीं उठाई जाएगी, वाज़िरतुन, कोई बोझ उठाने वाली जान, विज़रा उखरा, किसी दूसरे का बोझ, यानी कि उस दिन कोई इंसान दूसरे इंसान का बोझ नहीं उठाएगा। इस पे आप लोग लिखें ये सूरह मरियम 95, राइट, सूरह मरियम 95 में हमने पढ़ा है, वो कुल्लुहुम आती ही यौमल क़यामती फर्दन, कि उस दिन हर शख्स अकेला हाजिर होगा, ना माँ होगी, ना बाप होगा, ना औलाद होगी, ना रिश्तेदार होंगे। उस दिन हर शख्स अकेला अकेला हाजिर होगा, राइट, सूरह मरियम आयत 95, ठीक है। आयत नंबर 39, व अन, और ये कि अल्लैसा, नहीं है, लिल इंसानी, किसी इंसान के लिए, इल्ला, मगर, मासा, ठीक है ना, जितनी उसने, जिसकी कोशिश की हुई होगी। ये कोशिश अभी हम पढ़ कर आए हैं, ये सूरह सूरह नजम आयत 24, कि इन अल्लाह ताला ने कहा जो तमन्ना करोगे ना उसी की कोशिश करता है इंसान, राइट। इसी सूरत की आयत नंबर 24 और 39, इसको इकट्ठा कर लें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं सही भी कौन सी हो रही है, कोशिश भी फिर वही होगी जिसकी तमन्ना करेगा। तो जिस चीज की तमन्ना करोगे उसी की सही करोगे। तो नहीं है किसी इंसान के लिए मगर वही जो उसने कोशिश की है, ठीक है ना। आयत नंबर 40, व अन्ना, और बिलाशुबा, सायाहू, उसकी कोशिश, सौफा युरा, अन करीब देखी जाएगी, तुम युज्जाहू, और बदला दिया जाएगा उसे, जज़ा, बदला, औफा, पूरा पूरा, व अन्ना, और बेशक, इला रब्बिका, आपके रब ही की तरफ, मुंतहा, इंतहा तक पहुंचना है, व अन्नहु, और बिलाशुबा हुआ वही, अदहका व अबका। अब ये भी देखें अल्लाह ताला की कुदरत की, आयत नंबर 43 देखें, अदहका का मतलब कि वही हंसाता है, यानी जब हम बहुत खुश होते हैं, जब बहुत नेमतें होती हैं, जब इंसान दिल से खुश होता है तो वो भी अल्लाह ही है जो हंसाता है। वह अबका, और वही रुलाता है। अब रुलाते रुलाते का कैसे है, जब कोई गम आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, कोई परेशानी होती है, तो फिर अल्लाह ने कहा बिलाशुबा वही हंसाता है और वही रुलाता है। आयत नंबर 44, व अन्नहु, और बेशक हुआ वही, अमाता व अहया, वही मारता है और वही जिंदा करता है। व अन्नहु, और बिलाशुबा इसी ने, खलका, पैदा किया, ज़ौजैनी, जोड़ा, ज़करा वल उनसा, नर का और मादा का, मिन नुतफतिन, और नुतफे से, इदा, जब, तुम ना, जब वो डाला जाता है रहम में, माँ के। अब ये आप लोग क्योंकि बिल्कुल आखिर कुरान के हम आखिरी पारों पे हैं, तो आप लोग ज़रूर ये देखें, हमने नुत्फ़ा कितनी दफ़ा पढ़ा है ना, कितनी दफ़ा ये रिपीट हुआ है। ये क्यों बार-बार बताया जा रहा है? देखें इसमें इंसान खुद सोचे, ये पूरी नस्ल इंसानी, जब इंसान कहता है नहीं ये मैं, ये हर चीज़ मेरी है,
میں ہوں، یہ میری پاور ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری طاقت ہے۔ یہ اس لیے قرآن میں بار-بار نطفے کا بات آتی ہے کہ انسان یہ جو اکڑتا ہے یا غرور کرتا ہے یا انسان تکبر کرتا ہے تو وہ پہلے دیکھے کہ وہ بنا کس سے ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں خود گھنی آنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں ہم اپنا وجود دیکھیں تو ہم کہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ ہم یعنی باپ کی شرمگاہ میں تھے، پھر ماں کی شرمگاہ سے انٹر ہو کے پھر یہاں آئے۔ پھر دوسری بات یہ ساری عمر ہم لوگ دیکھیں اپنا گند یہ تو اپنی پوٹی پہ پیشاب دیکھیں لے کے پھرتے رہتے ہیں، یعنی یہ انسان کی حقیقت ہے، اور اس کے بعد مر کے ہم نے چورا چورا ہو جانا ہے۔ یعنی ان چار حقیقتوں سے کوئی نسل انسانی کا بندہ نہیں اپنا منہ موڑ سکتا۔ پھر بھی اس کے باوجود جب ہم تکبر کرتا ہے انسان، جب وہ کہتا ہے کہ یہ میں میری چیزیں میرا، تو اس پہ یہ ریمائنڈر ہے نطفہ بار بار آتا ہے، من نطفۃ اذا تمنا، نطفے سے جب کہ وہ ڈالا گیا رحم میں، کہ انسان سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دیکھو تم اپنا اوریجن، تم سٹارٹنگ تو دیکھو اپنی کہ تم اس سے، اور پہلے حقیر ہم نے پڑھا نا، یہ تو بہت حقیر پانی ہے جس سے کہ انسان کو بنایا گیا، اور پوری نسل انسانی دیکھیں، پوری نسل انسانی کا کسی سے بھی پوچھنا ہے تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ انا، اور بلا شبہ علیہ، اسی کے ذمے ہے نشاط الاخری، پیدائش دوسری بار بھی۔ اب وہی والا جو چار سٹیجز میں نے بھی بتائی ہیں، جس میں چوتھی ہے کہ ہم پورے پورے یعنی ہم زمین میں مرنے کے بعد چورا چورا ہو جائیں گے، وہ چورا چورا بھی بکھر جائے گا، حتیٰ کہ اس کے ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ہمارا چورا کسی عمارت بننے میں کام آ جائے، کسی ہم جانور کے پیٹ میں نکل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمام ذرے کلیکٹ ہوں گے، جس سے دیکھیں دوسری بار انسان نے کھڑے ہونا ہے دوبارہ، حتیٰ کہ جن لوگوں کی موت اس میں پانیوں میں آ جاتی ہے، جاتے تو زمین میں ہی ہے نا، یا ہوا میں جو پھٹ جاتے ہیں جہازوں میں، وہ آخر ان کے ذرات تو زمین پر ہی آتے ہیں، تو زمین نے ایبزارب کیا ہوا ہے سارے کا سارا، تو یہ سارے ذرات جمع ہو جائیں گے کہ بلا شبہ اسی کے ذمہ ہے پیدائش اخرى، دوسری بار، وَأَنَّهُ ہوا، بے شک وہی، اغنا و اقنا، غنی بھی ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے، وَأَنَّهُ ہوا، یقیناً وہی، رب الشعرا، اچھا رب الشعرا کو آپ لوگ سرکل کر لیں، رب الشعرا کے بارے میں پھر یہ ڈاکٹر سرار کی رائے ہے کہ شعرا جو ہے نا، یہ ایک ایسا ستارہ ہے جس کی مختلف اقوام نے پوجا کی ہے، یعنی یہ شعرا جو ہے نا ایک ستارے کا نام ہے، شعرا وہ ستارہ ہے جس کی مختلف اقوام میں پوجا کی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر جو 49 ہے اس میں اور یہ پھر اہل عرب کے بارے میں بھی ہے کہ اہل عرب کے ہاں بھی یہ معروف تھا، اور انہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو الہ مانو، اللہ ہی رب ہے، یہ قسمت کے فیصلے تم ان ستاروں سے مت کرو، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 50، وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ اسی نے، اہلک، ہلاک کیا، آدن الاولا، آدن الاولا کا کیا مطلب، ترجمہ آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوگا آد اولا، تو آد اولا کیوں ہے؟ آد اولا اس لیے لکھا ہے، یہ آد اولا جو ہے نا یہ ہے یمن والے، جن پہ حضرت ہود آئے ہیں، جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے، رائٹ، آد اولا ان کو کہا جاتا ہے، و سمود، سمود پہ آپ لوگ پھر آد ثانیہ لکھ لیں، آد ثانیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ہود والے تھے نا، ان کی جو قوم تھی قوم عاد، ٹھیک ہے نا، اچھا جب ان پہ وہ آندھی کا عذاب آیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ جو 8 دن 7 راتیں آندھی کا عذاب آیا، اس میں سے جو لوگ بچے تھے وہ عاد والے ہی تھے نا، جو بچے تھے پھر وہ ہجرت کر کے یہ مدائن صالح پہنچے ہیں، رائٹ، عاد والوں میں سے جب عذاب آیا ہے جو مسلمان ایمان والے بچے ہیں وہی تو پھر سمود والے بنے ہیں، تو اسی لیے سمود کو عاد ثانیہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، عاد اولا جو ہے ان کو کہا گیا ہے، یہ حضرت ہود کی قوم کو، ٹھیک ہے نا، جو یمن والے تھے، وہ سمودا، اور سمود کو، فما اب کا، اور پھر نہ اس نے باقی چھوڑا کسی کو، وہ قوم نوح، اور قوم نوح کو بھی، من قبل، ان سے پہلے، انہم، بلا شبہ وہ، کانو، وہی تھے، ہم وہ، ازلم، بہت زیادہ ظالم، وہ اطغا، اور بہت سرکش تھے، والمؤتفقات، اچھا مؤتفقات پہ آپ لوگ سرکل کر کے حضرت لوط علیہ السلام لکھیں، یہاں ان کے لیے یہ ٹرم یوز ہوئی ہے کہ مؤتفقات، دیکھیں ان کا سب سے زیادہ گناہ تھا وہ جو سیکچوئل ابنارملٹی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری جو زمین اکھیڑ کے یعنی پوری بستی الٹی تھی، تو اس کو کہتے ہیں پوری بستی کے الٹنے کو والمؤتفقۃ احوا، کہ الٹ جانے والی بستی کو جس نے زمین پر دے مارا، استغفر اللہ، یہ ہے ایام اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آیت نمبر 54، فغشاہا، پھر اس نے ڈھانپ لیا، اس تباہی بربادی کو، ما غشا، جس کا ڈھانپنا، تو اس کا ڈیٹیل ہے وہ جو پھر تیسرا عذاب ان پر آیا تھا کہ زمین کو اٹھا کے پٹخا وہ پورا مارا، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تو 54 پہ آپ لوگ لکھیں ان کنکریوں کی بارش،
کہ جب اس کو ڈھانپ دیا اس بربادی کو، جس نے ڈھانپا، کس نے ڈھانپا؟ اس کنکروں کی بارش نے ڈھانپ دیا تھا۔ فَبِأَيِّ پھر کون سی آلاء ربک اپنے رب کی نعمتوں میں تتمارا تو تو شک کرے گا۔ ھذا نذیر یہ رسول تو ڈرانے والا ہے، وارننگ دینے والا ہے، یعنی خبردار کرنے والا ہے۔ من النذر الاولی پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آیت 57 ازفت قریب آ گئی، آزفتہ قریب آنے والی قیامت، لیسا نہیں ہے لہا اس قیامت کو من دون اللہ کاشفہ اللہ کے سوا کوئی بھی ظاہر کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ جو ایک شور میں چاہتے تھے اہل عرب کے، اب 12 سال ہو گئے ہیں، یہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، تو اس کا صرف علم اللہ کو ہے۔ کیا فا پس من ھذا حدیثی پھر اس بات یعنی اس قرآن کی بات، تعجبون یعنی تم پھر بھی تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وانتم سامدون اور تم کھیل کود میں مست ہو، فاسجدوا للہ وعبدوا اور تم باز آ جاؤ، سجدہ کرو اللہ کو اور عبادت کرو اسی کی۔ یہاں اس کا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں، آپ لوگ پہلے سجدہ کرنا۔ چلیں یہ آیت نمبر 62 کہ ہے نا، یہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہ بس اب تم باز آ جاؤ، سجدہ کرو اللہ کو اور عبادت کرو۔ اچھا اس کا اچھا یہ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں یہ جو اس کا ڈیٹیل ہے وہ بہت خوبصورت ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بیان کیا میں ایز اٹ از ہی اس کو پڑھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ سورت یعنی سورہ نجم حرم کعبہ میں قریش کے ایک بڑے مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ اس مجمع میں اہل ایمان بھی تھے اور مشرکین کے بھی خاص و عوام موجود تھی۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کی ہمت نہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آخری آیت تلاوت فرمائی تو بعد میں سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مسلم و کافر سبھی سجدے میں گر گئے۔ بعد میں مشرکین کو نہایت سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ آخر کار انہوں نے سجدے میں جانے کے جواز میں یہ بات بتائی، یہ جو آیت نمبر 19 اور 20 ہے نا کہ لات عزا منات کا ذکر آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یعنی ان کلمات پہ یہ بات کفار مکہ نے کہی کہ یہ کلمات سننے کے بعد ہم سمجھے، یعنی لات عزا منات کا نام لیتے ہی ہم سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دیویوں کو تسلیم کر لیا ہے، ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ تو اس صورت کے سیاق و سباق کی کسی فکرے کو ہی نہ سمجھ سکے تھے صحیح سے، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مشرکین کے سجدے میں گر جانے کا واقعہ کلام الہی کی غیر معمولی تاثیر تھی اور خصوصی طور پہ اس صورت کے پر جلال انداز خطابت کے باعث پیش آیا تھا یہ واقعہ، رائٹ۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ بھئی یہ اس کا سب نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ اس آیت کو سنتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت یہ بات نہیں تھی، در حقیقت کیا تھی، وہ اس کلام کا اثر تھا۔ چلیں یہاں یہ سورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تواڈے فرشتہ نو بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، میں اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تواڈے فرشتہ نو بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، میں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی دی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا، یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے۔ مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے، مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔